إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ خودی ہے تیغ فشاں لا الہ الا اللہ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ پیوند یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ پیوند بتان وہ مگما لا الہ الا اللہ
حاضرین جمعہ، صدر اول کے مسلمانوں نے ایمان اور ایمان کے تمام متعلقات پر جس طریقے سے ثبات قدمی کا مظاہرہ کیا، اس کی برکت ہے کہ آج وہ ایمان ہم اور آپ سب تک پہنچا ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایمان اور اس پر عمل پر ثبات قدمی اور اس پہ استقامت کا مرحلہ ایک بار آیا اور چلا گیا۔ یہ مرحلہ اصل میں پوری انسانی تاریخ میں کسی نہ کسی شکل و صورت میں برقرار رہے گا۔ اللہ پر ایمان اور پھر اس ایمان پر استقامت اگر ابتدائی دور کے مسلمانوں میں اس شکل میں تھا کہ ان پہ مصیبتیں آتی تھیں، تو پھر بعد کے زمانوں میں اس شکل میں بھی ہوا کہ ان پر نعمتیں آئیں، نعمتیں آئیں، مصیبتیں آئیں، مصیبتیں آئیں، نعمتیں آئیں۔ اس طریقے سے چکر ایمان، عمل اور اس پر ثبات قدمی کا چلتا رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں اللہ کو اپنا رب مان لینا، اپنا پروردگار، اپنی جان کا، اپنی مال کا، اپنی روزی کا، اپنی عزت کا، اپنی ہر چیز کا محافظ تسلیم کر لینا، اسے مان لینا کہ وہی روزگار کے ذریعوں تک پہنچاتا ہے، وہی روزگار کے لیے بدن میں طاقت دیتا ہے، ذہن میں خیالات لاتا ہے، وہی ہے سب کچھ، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اپنا رب مان لیتا ہے، رب کا لفظ استعمال کیا ہے، پروردگار اپنا مان لیتا ہے، اپنی ہر چیز کا نگراں مان لیتا ہے، اور پھر اسی پہ جم جاتا ہے اس کا دل، اس کا عقیدہ، اس کا ذہن و دماغ۔ تو پھر صورت یہ بنتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اسے اس پہ جما دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اسے اس کی توفیق دے دیتا ہے اور اس کو اسی میں خوش رکھتا ہے۔ ابراہیم بن ادھم فرماتے ہیں کہ اگر بادشاہوں کو پتہ چل جائے، فقیر ہیں، درویش ہیں، کہا اگر بادشاہوں کو پتہ چل جائے کہ ہم کتنے آرام میں ہیں، لجالدون بالسیوف، تو ہمیں تلواروں سے ماریں گے۔ کیونکہ بادشاہ کیا ہوتا ہے، امیر کیا ہوتا ہے، بنیادی طور پہ یا عام طور پہ کہ اسے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ میری طرح بھی کسی کی چودراہٹ رہے، جیسا میرا سکہ چلتا ہے، جس طرح میرا آرڈر چلتا ہے، اس آرڈر کے بعد بھی کوئی آرڈر رہے، اس آرڈر کو کوئی نیچا کرے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس کے نفس کو اس سے سکون ملتا ہے، اس سے تسکین اس کی ہوتی ہے۔ تو کہا اگر بادشاہوں کو پتا چل جائے کہ جیسی نعمت میں وہ کھیلتے ہیں ویسی نعمت ہمارے سینے میں بھری ہوئی ہے، ان کی آنکھ اگر اس کو دیکھ سکے تو تلواریں نکال لیں گے۔ تو رب، جب انسان اپنے رب کو سب کچھ مان لیتا ہے اور اس پہ ٹھہر جاتا ہے تو پھر رب اس کی مدد کرنا شروع کر دیتا اس پہ ٹھہرنے کی۔ فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ فرمایا یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ٹھہر گئے، اس پہ ثابت قدم ہو گئے، اس پر قائم ہو گئے، تو موقع بموقع یہاں تک کہ ان کی موت تک،
ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, फरिश्ते उतरते हैं और फरिश्ते उनसे कहते हैं अल्ला तखाफू वला तहज़नु, तुम खौफ न करो, तुम गम न करो, खौफ मत करो, मुस्तकबिल के अंदेशे में मत रहो, मुस्तकबिल के अंदेशे से अपने हाजिर को मत खराब करो। जो चल रहा है, जो वक्त चल रहा है, उस वक्त को खूब मेहनत से इस्तेमाल करो। ऐसा ना हो कि मुस्तकबिल का जो खौफ है, उस खौफ के टेंशन से जो करना चाहिए वो ना करो। अल्लाह तखाफू, खौफ ना करो, वला तहज़नु, और गम ना करो। जो हो चुका अब उसका तस्करा छोड़ दो, जो मौके चले गए, जो मेहनत तुमने नहीं किया माजी में, नस्लें बर्बाद गई जो तुमने नहीं किया माजी में, जो फौत हो गया उसका गम मत करो। उसके गम से हाजिर में जो मौजूदा वक्त में तुम्हें करना चाहिए उसको मत मुतासिर करो, जमे रहो। अल्लाह तखाफू, गम न करो, वला तहज़नु, अल्लाह तखाफू वला तहज़नु, खौफ न करो, अंदेशे में मुब्तला न हो, गम न करो। वाबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून, और उस जन्नत की खुशखबरी सुन लो जिसका तुमसे वादा किया जाता है। उसी जन्नत के ख्याल में रहो। जब जन्नत तुम्हारे ख्याल में रहेगी तो सब कुछ कर सकते हो। फरमाया नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा, कहा हम दुनिया की जिंदगी में भी तुम्हारे मददगार हैं, तुम्हारे साथ हैं, और आखिरत में भी तुम्हारे साथ रहेंगे। और आखिरत में वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, और आखिरत में जो जो तुम्हारा जी चाहेगा, दिल जो जो तमन्ना करेगा वो सब पाओगे। इस दुनिया में बड़े बड़े बादशाहों को उनकी तमन्ना के मुताबिक नहीं मिलता, आरज़ुएं बढ़ती जाती हैं। आदमी जिस तरह जवान होता जाता है और जवानी से जिस तरीके से बुढ़ापे की तरफ बढ़ता जाता है, आदमी होता तो बूढ़ा है लेकिन उसकी आरज़ुएं जवान होती जाती हैं, उसकी ख्वाहिशात में जवानी आती जाती है। ये ख्वाहिशात कभी खत्म नहीं हो सकती, कहाँ के इंसान मिट्टी में चला जाए, लेकिन आखिरत वो मकाम है, जन्नत वो जगह है अल्लाह तबारक व तआला ने जो तैयार करके रखा है। वलकुम, कहा के फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, जो जो तुम्हारा दिल कहेगा, जैसा जैसा सोचोगे, जैसे जैसे ख्यालात आएंगे, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी आरज़ुओं को पूरी करते जाएगा। वलकुम फीहा मा तदऊन, जो कुछ तुम मांगोगे तुम्हें वहां मिलेगा। कहने का यह मतलब यह है कि यह दुनिया वो जगह नहीं है जहां तुम्हारी हर आरज़ू पूरी हो सके। आराम की जो तमन्ना तुमने बसाई है, औलाद की जो ख्वाहिश की है, इज्जत की जो तमन्ना की है, शहरत के लिए जो ख्याल पैदा किया हुआ है, घर के लिए, जायदाद के लिए, जमीनों के लिए, मालो जायदाद के लिए, डिग्रियों के लिए, जैसा कुछ तुमने प्लान बनाया है इस दुनिया में नहीं हो सकता, वही हो सकता है। इसलिए उसकी आरज़ू में रहो। नुज़ुलम मिन गफूरिर रहीम, बख्शने वाले मेहरबान की तरफ से मेहमानी है। यहां बख्शने वाला कहा और मेहरबान कहा, मतलब ये कि जो कुछ तुम्हें ये मिल रहा है ये मत समझना कि यह तुम्हारे अमल के मुकाबले में है, यानी तुम्हारा अमल ही इस लायक था कि तुम्हें यह मिलना चाहिए था। नहीं, ये मेरी बख्शिश है, मैंने बहुत नजरअंदाज किया है दुनिया की जिंदगी में तुमको, तुम्हारे बहुत से गुनाहों को नजरअंदाज किया है, और ये मेरी रहमत है, मेरी रहमत की वजह से ये मिल रहा है, वरना तुम्हें इसका हक नहीं है। ये अल्लाह तबारक व तआला ने ये इस्तिकामत के मौजू पे कुरान पाक की इंतहाई बुनियादी आयत है, जिसको इस मौजू पे हर लिखने वाला और हर पढ़ने वाला, हर बोलने वाला जरूर इसको देखता है। ये आयत और इसकी रोशनी में जब आप सदर अव्वल के मुसलमानों का जायजा लेंगे तब एक बार फिर समझ में आएगा कि खुदा न खास्ता अगर ऐसे मराहिल आते हैं तो हमें उसके लिए तैयार होना चाहिए। हमें अपने ईमान, क्योंकि इर्तिदाद के लिए पूरी कोशिश है, इस्लाम से फेरने के लिए तरगीब
اور ترغیب اور تمام طرح کے ایجنڈے بالکل مکمل کر دیے گئے ہیں کہ کس کس طریقے سے انہیں اسلام سے پھیرنا ہے۔ جن جن علاقوں میں، جن جن منطقوں میں تعلیم یافتہ لوگ نہیں ہیں، پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، دین سے آشنا نہیں ہے، اور بدقسمتی سے ہماری تقریر کہاں ہوتی ہے؟ ہماری تقریر مسجد موتی پورہ میں ہوتی ہے، کیونکہ یہاں سب اچھے اچھے لوگ ہیں، لیکن جہاں غریب لوگ ہیں وہاں مولانا صاحب کی تقریر نہیں ہو پاتی، ان کو دین کی دعوت بھی نہیں ہو پاتی۔ وہ جو بھی اس کا ذمہ دار ہو، میں کہ تو، سب اس لپیٹ میں ہیں۔ اچھی اچھی جگہوں پہ بیانات تو ہو جاتے ہیں، لیکن وہ جگہیں جو رنگین نہیں ہیں، وہاں کے لوگ چند جملوں کو ترس جاتے ہیں اور دین سے بیگانے ہیں، انہیں پتہ نہیں دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، ارکان اسلام کیا ہے، ارکان ایمان کیا ہے، نہیں نظریں پڑتی۔ ایسے علاقے بہت ہیں، تو ان علاقوں پہ نشانے ہیں، ان کو طرح طرح سے پھیرنے کی کوشش ہے کہ وہ پھریں اسلام سے۔ اور ایسے حالات میں ہمیں وہی مسلمان، وہی ایمان والے آئینے کی طرح دکھائی دیتے ہیں کہ کیسے ایمان کو اس آخری مرحلے میں بھی پہنچ جائے تو ایمان کو کیسے بچانا ہے۔ حضرت ام عمار آج طرح طرح سے ورغلا کر کے پوری پلاننگ کے ساتھ ایک ہمارے اوپر تھوپ کر کے پھر یہ بھی کوشش کی جاتی ہے کہ ان کی لڑکیوں کو ارتداد میں پھنساؤ، عورتوں کو ارتداد میں لاؤ، نوعمر خواتین کو ارتداد میں لاؤ، ان کے ذریعہ سے ان کے منوبل کو اور ان کی جو برتری ہے اس کو ڈاؤن کرو، اور ڈاؤن کر کے ارتداد کو بالکل عام چیز بنا دو۔ ہر طرح سے کوشش ہے۔ ام عمار، حضرت عمار بن یاسر کی والدہ سمیہ، حضرت ابن اسحاق اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں کہ بنو مخزوم عمار بن یاسر ان کے باپ اور ان کی ماں کو لے کر کے کھڑی دوپہر میں نکل جاتے پکڑ کر کے، اور جب دھوپ کی سختی ہو جاتی، جب ریت بالکل چلچلانے لگتی، کافی رمضائی مکہ کی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں، وہ دھوپ جب دھوپ چڑھتی ہے تو کہتے ہیں کہ اونٹنی کا بچہ بھی اس سے الگ ہو جاتا، اور پیر اس کے نہ پڑ پائے جو بچے ہوں ان کے، اس گرمی کی وجہ سے وہ سائے تلاش کرنے لگیں۔ ایسی دھوپ میں لے کے جاتے اور انہیں وہاں لٹا کر کے سخت سے سخت سزائیں دیتے، انہیں مارتے۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادھر سے گزر ہوتا، آپ گزرتے کہ اپنا چہرہ دکھا کے ان کو تسلی دیں، وہ دیکھیں نبی کے چہرے کو اور ایک اپنے دل میں تسلی لیں۔ وَيَعْتَصِرُ قَلْبُهُ وَلَمًا، اور نبی کا دل درد و غم سے ایسے نچڑتا جیسے کوئی کسی چیز کو نچوڑ رہا ہو، جیسے گنے سے عرق نچوڑا جاتا ہے، ویسے یعتصر علمن، درد سے آپ کا دل نچوڑتا۔ اور فرماتے صبرن یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے آل یاسر، اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ یہی جنت کی آرزو پہ، یہی جنت کا خیال تھا، اور اللہ کو پانے کا خیال اور اللہ پہ مر مٹنے کا خیال تھا، جو انہیں سخت دھوپ میں ماں کو، بیٹے کو اور باپ کو، تینوں جو پوری فیملی تھی، اس پوری فیملی کو صبر کے لیے آمادہ کیے ہوئے تھا۔ ایک دن کی بات ہے، ابو جہل اس امت کا فرعون طیش میں آیا اور ان کو ان کے دین سے پھیرنا چاہا۔ یاسر، عمار ابن یاسر کی ماں سمیہ بوڑھی خاتون تھیں، جب انہوں نے اس کی بات نہیں مانی اور اس کی بات کا بڑا کھل کر کے جواب دیا کہ یہ اسلام اور یہ ایمان سینے سے نکلنے کی چیز نہیں ہے، اور طیش میں آیا اور کلمہ حق کی جو رانائی تھی اور کلمہ حق کی جو بلندی تھی اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی جو حرارت تھی وہ برداشت نہیں کر سکا۔ اس کی ہاتھ میں ایک برچھی تھی، اس برچھی کو ان کی شرمگاہ میں تاک کر نشانہ لے کے مارا، اور اسی درد اور کرا سے اس دنیا سے چلی گئیں۔ وَأَوَّلُ شَهِيدَةٍ فِي الْإِسْلَامِ،
وہ سب سے پہلی اسلام کے لیے شہید ہونے والی خاتون۔ بدر کے موقع سے جب یہ لائن مارا گیا تو حضرت سمیہ کے بیٹے حضرت عمار ابن یاسر سے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطاب فرمایا اور کہا قتل اللہ قاتل امک، عمار تمہاری ماں کے قاتل کو اللہ نے برباد کر دیا اور ہلاک کر دیا۔ بہت سارے واقعات جو ایمان کی تازگی کے واقعات بھرے پڑے ہیں، کیسی کیسی سختیاں لوگوں نے اس دین کے لیے برداشت کی، یہ اب ہم کو تازہ کرنا پڑے گا۔ ہر طرح سے ہم کو اپنی ایمانی حفاظت کے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ حضرت سعد، طرح طرح کی آزمائشیں ہوتی ہیں، کبھی لالچ، کبھی ترغیب، کبھی محبت، کبھی جسم، کبھی جان، کبھی مال۔ حضرت سعد جب ایمان لائے وہ اپنی اماں سے بڑی محبت کرتے تھے، اسلام لائے، ماں نے بیٹے کو سمجھایا، ماں بیٹے کو بہت چاہتا ہے، ماں بیٹے کو بہت چاہتی ہے اور بیٹا ماں کو بہت چاہتا ہے۔ اسلام لائے، ماں گریہ زاری کرنے لگی، بیٹے کو سمجھانے لگی، بیٹا تو بے دین ہو گیا ہے، تو نے آبا و اجداد کا مذہب چھوڑ دیا ہے، میں تجھ سے خوش نہیں رہ سکتی۔ سعد باز نہیں آئے، ماں نے بیٹے سے بولنا چھوڑ دیا، بیٹا جو مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے، جب اس سے بولوں گی نہیں، بات نہیں کروں گی، ناراضگی کا اظہار کروں گی، بیٹا باز آ جائے گا۔ پھر کیا کیا ماں نے؟ سعد باز نہیں آئے، ماں نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور چلچلاتی ہوئی دھوپ میں اپنے بال کھولے پڑی رہتی۔ ماں یا خدا، کیا قیامت کا سوال تھا، منتخب کرنا تھا دونوں میں کہ یا تو ماں کو لے یا پروردگار کو لے، وہ ماں جس سے بیٹے کو بڑی سخت محبت ہے۔ ایک رشتے کا ٹکراؤ تھا، ایمان کا امتحان تھا۔ ماں بیٹے کو مرتد بنانا چاہتی ہے، دین سے پھیرنا چاہتی ہے محبت کے وسیلے سے۔ آج یہ جاننا چاہیے کہ محبت کے اوچھے وار کے ذریعہ بھی تمہارے ایمان کو لوٹنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ سمجھاؤ نو عمروں کو، نو خیزوں کو، یہ سمجھاؤ کہ جھوٹے محبت کے دعوے اور جھوٹے محبت کی ایکٹنگ کے ذریعہ تمہارے دین کو، تمہارے ایمان کو تم سے چھیننے کی کوشش ہوتی ہے۔ یہاں محبت اپنے رنگ میں آتی ہے، محبت اپنی مختلف شکلوں میں ظاہر ہوتی ہے اور ایمان کو پھیرنا چاہتی ہے۔ تو حضرت سعد نے فرمایا، اے اماں تیرے اس جسم میں، اے اماں تیرے اس جسم میں ایک نہیں 100 جانیں ہو جائیں اور تو ایک ایک کر کے یہ ساری جانیں قربان کر دیں، مگر سعد اس دین سے پلٹنے والا نہیں ہے۔ تو قرآن کی آیت نازل ہوئی، وَإِن جَاهَدَاكَ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، کہ اگر ماں باپ کوشش کریں کہ میرے ساتھ تم شرک کرو تو ان کی اطاعت اس معاملے میں نہیں کرو، اس معاملے میں نہیں کرو۔ یہ کلیئر کرنا پڑا، یعنی ماں باپ کی اطاعت بھی اتنی بڑی چیز ہے کہ پروردگار کو کلیئر کرنا پڑا کہ یہاں نہیں کرنی ہے۔ یعنی یہ اطاعت اتنی جنرل، اتنی کامن سینس کی چیز ہے کہ اس میں کچھ کہنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ضرورت وہاں پڑتی ہے جہاں نافرمانی کروانی پڑ رہی ہے، فلا تطیعہما، تو یہاں نہیں اطاعت کرنا۔ کیسا کیسا امتحان لیا گیا۔ ایک اور واقعہ بتا کر کے میں بات ختم کرتا ہوں، کس کس طریقے سے امتحان لیا گیا، محبتوں کے ذریعہ آزمایا گیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، 3 لوگ ہیں، سلمہ، ام سلمہ، ابو سلمہ۔ جب تینوں لوگ اونٹ پر سوار ہو کر کے، سواری پہ سوار ہو کے جانے لگے تو خاندان والے آ گئے، بیٹی کو اپنے ساتھ لے لیا، کہا ہے میرے خاندان کی بیٹی ہے، ہمارے قبیلے کی بیٹی ہے، اسے تم کیسے لے جا سکتے ہو؟ اور ادھر
ابو سلمہ کے خاندان والے آئے اور بیٹے کو بچے کو چھین لیا اور بچے کی چھینا جھپٹی میں اس کا ہاتھ اتر گیا. کہا یہ ہمارا خون ہے, یہ نہیں جا سکتا. بچہ الگ, ماں الگ, شوہر الگ. ہجرت کے اس مقام پہ جب جا رہے ہیں تو بیوی کو چھین کے لیا جا رہا ہے, بیٹے کو چھین کے لیا جا رہا ہے, مگر دونوں کو چھوڑ کے دربار مصطفیٰ کی طرف سواری آگے بڑھ جاتی ہے. یہ امتحانات لیے گئے دنیا میں. آسمان کی آنکھوں نے یہ سارے امتحانات دیکھے کہ کس طرح سے صحابہ کرام نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اور اپنے دین کو بچانے کے لیے امتحان دیا. حضرت خباب بن ارد کے بارے میں آتا ہے کہ کوئلے جلا دیے جاتے, آگ روشن کر دی جاتی. فرماتے ہیں خباب خود ہی کہ مجھے اسی آگ پر لٹا دیا جاتا اور وہ آگ میرے بدن کے پانی اور چربی سے بجھتی تھی. ایسے نہیں, تب تک لٹایا جاتا تھا جب تک میرے بدن کے پانی اور چربی سے وہ آگ بجھ نہیں جاتی. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. یقیناً یہ واقعہ ہے, دنیا نے دیکھا کہ جنہوں نے اللہ کو اپنا رب مان لیا پھر اس پہ ٹھہر گئے ایمان اور عمل کے ذریعہ, تو فرشتے ان کے ارد گرد ان کا حوصلہ بڑھاتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ جس طرح شیطان ہوتا ہے انسان کے نفس کو پھیرتا ہے, ایسے لمۃ للملائکہ, ایسے فرشتے بھی انسان کے حوصلے کو بڑھاتے ہیں. تو یہ فرشتوں کا جو نزول ہے یہ آنکھوں سے دکھے نہ دکھے, لیکن آگ پہ لیٹے رہ جانا, شرمگاہ میں برچھی کا برداشت کر لینا, بے ماں کی جدائی کو سہ لینا, بیوی اور بچے کو چھوڑ دینا, یہ کب ہو سکتا ہے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف سے دل میں اپنے فرشتوں کے ذریعہ سے حوصلے ڈالتا رہے. ورنہ کس کے بس کی بات ہے کہ اتنے مضبوط تانے بانے توڑ سکے, اتنے مضبوط تعلقات کو ایسے نظر پھیر لے؟ ایسا ممکن نہیں ہے دنیا میں. وہ تبھی ممکن ہے جب آپ اپنے پروردگار کو اپنا بالکل دل سے پروردگار مان لیں اور اس کے احکام پر چلنے لگیں, اور کوئی بھی کسی بھی طرح سے آپ کو ورغلانے کی, پھیرنے کی کوشش کرے تو ایسا ممکن نہ ہو. یہ عقیدہ, یہ ایمان ہمیں راسخ کرنے کی ضرورت ہے. گاؤں گاؤں لے کر کے بڑے مثبت ڈھنگ سے, بڑے پازیٹیو ڈھنگ سے, بڑے مناسب ڈھنگ سے اس پیغام کو بغیر کچھ کہے پہنچانے کی ضرورت ہے اور لوگوں کو جگانے کی ضرورت ہے, تاکہ لوگوں کا ایمان ان کے سینے میں اس طرح جاگ جائے اور اس طرح چراغ روشن ہو جائے ایمان کا کہ کوئی آدھی کم سے کم انہیں اپنے اللہ سے نہ پھیر سکے. کیونکہ اللہ سے پھیرنے کی مہم جاری ہے اور آئندہ یہ مہم اور تیز ہوگی, مختلف ہیلوں سے, مختلف حربوں سے. آپ اندازہ لگا لیجئے کہ پورے منصوبہ بندی کے ساتھ کس طرح ہم کو ہمارے دین سے, ہمارے ایمان سے اور ہمارے رب سے پھیرنے کی کوشش ہے, اور منصوبے بڑے طویل اور بڑے خطرناک ہیں. تو ان حالات میں ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم لوگوں کے اندر قرن اول کے مسلمانوں نے کس طرح دین پر ثبات اختیار کیا اور کیسے قائم رہے, یہ اپنے بچوں کو بتانے کی ضرورت ہے, اپنی نسلوں کو بتانے کی ضرورت ہے. اور جو موجود لوگ ہیں ان کو کسی بھی فیلڈ میں ہو کوئی, کسی بھی میدان میں کوئی ہو, لیکن دین سے اس کی جذباتی اور عقلی وابستگی بہت ضروری ہے. یعنی دین سے اس کا عقل مطمئن ہو, ایسا اس کو آپ کو سمجھانا ضروری ہے, اور دین اس کے جذبے میں اور عقیدے میں سرایت کر چکا ہو. کوئی بھی آدھی آئے, کوئی بھی شبہ آئے, لیکن جذبہ اتنا قوی ہو کہ پھیر نہ سکے. کیسے؟ بھائی آپ کا بیٹا ہو, آپ کی بیٹی ہو, وہ کیسا بھی ہو, کیسی بھی ہو, لیکن جذبہ جو جڑا ہوا ہوتا ہے اس سے, وہ جذبہ ہر چیز کو روکتا ہے. اس لیے اپنے پروردگار سے اور اس کے آخری رسول سے اور اس کے رسول کے ساتھیوں سے اور سلف صالحین سے ہمارے بچوں کا اور ہمارا خود کا اپنا جذبہ اتنا قوی ہونا چاہیے, اتنا مضبوط ہونا چاہیے, ایموشنلی ہم کو اتنا جڑنا چاہیے ان سے کہ کوئی بھی ہم کو پھیرنے کی
جو ہے سوچ بھی نہ سکے۔ یہ ہمارے دور کی، اس دور کی بڑی سخت ضرورت ہے، اس پر نگاہ کرنے کی ضرورت ہے۔ صرف تعلیم تعلیم تعلیم، تعلیم کس کے لیے بھائی؟ تعلیم کس کے لیے؟ پڑھا رہے ہیں تو کوئی مقصد ہے سامنے؟ اگر مقصد یہی ہے تو پھر اللہ ہی رحم کرے۔ اگر مقصد یہی ہے کہ بیٹا ڈاکٹر بن جائے اور جیسے وہ فلاں ڈاکٹر بڑا پیسہ کما رہا ہے، بڑی شہرت ہے، میرا بیٹا بھی کمائے، انجینئر ہو جائے، وکیل ہو جائے، افسر ہو جائے، دیکھو کتنی شان سے رہ رہا ہے۔ اگر یہی، اور واقعی اب تک اکثر لوگوں کا یہی مقصد ہے تو یہی مل پاتا ہے۔ ہماری قوم سے ایک بہت بڑا افسر آتا ہے، اور آئے کتنے، لیکن وہ برگد کا ایسا پیڑ بنتا ہے کہ اس کے کنارے ونارے کوئی درخت دوسرا اگ نہیں پاتا ہے۔ یہ ہماری قوم کا المیہ ہے۔ تو کس کے لیے ہم نے افسر بنایا؟ کس چیز کے لیے ہم نے پڑھایا؟ اگر وہ پڑھا اور دوسروں کی طرح اپنی شرمگاہ اور اپنی پیٹ کی ضرورت پوری کر لیا، پھر کیا؟ زندگی کا کوئی مقصد تو دکھ ہی نہیں رہا ہے۔ مقصد ہونا چاہیے تعلیم کا۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، کہ پڑھو اس رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ یعنی پڑھنے کے ساتھ ساتھ خالق کی شناخت، اس کی دریافت اور اس کا پہچاننا بھی ضروری ہے کہ خالق وہی ہے، مالک وہی ہے۔ اس سے پورا جذباتی اور عقلی طور پہ جڑنا بھی ضروری ہے، اور اس کا انتظام کرنا ہمارا کام ہے۔ اگر ہم نے ایسے ہی ہوا میں پڑھنا چالو کر دیا ہے بغیر پیچھے کسی مقصد کے، تو آپ نکال کے پھینکتے جائیے ایسے، وہ اپنے پیٹ اور شرمگاہ کی ضرورت پوری کریں گے، دنیا سے چلے جائیں گے، آپ کا کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ اس لیے ایک مقصد ہونا چاہیے، اس مقصد کے تحت یہ کام ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔